حق ہے وہ ہمیں ضرور دیں. اس میں یہ جو کٹوتیاں کرتے ہیں, یہ جو سندھ کارڈ کرتے ہیں, وہ نہ کریں. ہم پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو, ہمارا منشور, ہمارا نظریہ, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن جو ہے وہ پاکستان کا ویژن ہے. ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. جہاں بھی اس طرح کی ناانصافی ہوگی وہاں کی بات ہم ضرور کریں گے. پھر پینے پانی کے بھی اس وقت ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ پرابلمز ہیں, اور یہاں سے جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ منصفانہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جب شارٹیج ہوتی ہے تو اس کا جو بھی شارٹیج کی آپس میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے. جو ایکرڈ ہے 1991 کا, جس کو بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پر بھی اعتراضات ہیں, کیونکہ جب وہ ایکارڈ ہوا تھا تب نمائندہ حکومتیں ہمارے خیال کے مطابق نہیں تھیں, اور اس وقت یہ ایکارڈ پاس کرایا گیا تھا. لیکن چلیں جیسا بھی وہ تھا, اب اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. اور یہ جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب شارٹیج ہوگی تو ایک تو فلڈڈ کینال جو ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے, اور پھر ڈسٹریبیوشن ایکولی ہوگی جو شارٹیج کی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو 2 کینال کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم اپنے حصے سے ان کو دیتے ہیں, آپ کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ اعتراض بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ایکولی شارٹیج ہو تو تب تو بھلے اپنے اس حصے سے دے دیں. ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ارسا یا دیگر جگہوں پہ جو آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ شارٹیج ہوئی تو ہمارے ہاں سے تو 50% شارٹیج دی گئی ہمیں, لیکن دیگر جگہوں پہ 15%, پھر 40%, اور پھر اس طرح سے سلسلہ رکھا گیا ہے, جس میں ہمارے کچھ اضلاع میں پانی پینے کا بھی ایشو ہے. کچھ ہمارے یہاں پہ وفاقی وزراء صاحبان جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کی. بجائے حقائق پیش کرنے کے صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہاں سے جو آن ریکارڈ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا, اس پر وہ بات نہیں کرتے. وہ جو سندھ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب تو بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے وہ 18 امینڈمنٹ کی اس پر بھی بات آ گئی ہے. جی یہ جو ہے یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے, اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کرائی. میرے خیال میں تب وہ اسپیکر تھے. اور پھر وہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو, جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں ضرور بات کریں, لیکن جو حقائق ہیں, جن لوگوں نے ان کو وہاں سے الیکٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائے گی ساری بات. لیکن جو بھی ہے, اور وہاں پہ ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, حقائق سامنے رکھنے چاہیے. باقی پولیٹکس وہ بالکل کریں. وہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو بدین کی بائی الیکشن تھی وہاں پہ ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, اور پھر مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سپورٹ کی. ایک طرف تو پی ٹی آئی اور ان کا بڑا آپس میں جھگڑا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, لیکن بدین کے الیکشن میں آپ کے دوست ہوں گے وہاں پہ, صحافی دوست, آپ ان سے پوچھیں گے وہاں پہ ان کا کیا رول رہا. تو اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ان کے کینڈیڈیٹس کو عوام نے ریجیکٹ کیا, اور جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا دیگر جو بھی ہیں, ان کو کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرایا گیا اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ, اور ان کی بہت سارے حلقوں میں ضمانتیں ضبط بھی ہوئی ہیں. یہ وہ بات ہے جو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا. میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی قدغنیں لگانا شروع کر دی ہیں انہوں نے, بجائے اس کے کہ وہ جو بل لاتے ہیں اس میں آرڈیننس لے آتے ہیں, پھر پابندیاں لگانے کی اس میں
صوبہ سندھ جو ہے وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ پروٹیکشن والا بل پاس ہوا. پھر ابھی اس بجٹ میں پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام ہم رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم آپ کی مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح اس موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کو وہاں سے برطرف کیا جا رہا ہے, آپ کی تنخواہوں کے ایشوز ہیں, آپ کے دیگر ایشوز ہیں, بڑے پریشر آتے ہیں, تو ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے. تو یہ ایشوز تھے جو آپ کے ساتھ آنے تھے. آپ کے ضرور ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے, تو میں زیادہ وقت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کریں. لوڈ شیڈنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے دعوے کیے جاتے رہے اور پھر آج ملک کا کیا حال ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پر ہمارے صوبے میں. آپ کہیں گے کہ یہ ہر بات اپنے صوبے کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن کیوں کہ آپ کے میڈیا ہاؤسز ہر جگہ پہ ہیں, جتنے آپ کے چینل ہیں, نیشنل چینلز جو ہیں, وہ خود آپ کو بتاتے ہوں گے وہاں کی صورتحال کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, کہ کتنی یہ جو ہیسکو, سیپکو اور پھر کے الیکٹرک کی وجہ سے کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہ بھی پھر ظاہر ہے وفاقی حکومت کی اس میں آتی ہیں کہ وہ ان کو مکمل طور پر جو ان کے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ملتی, یا پھر ان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کا خمیازہ جو ہے آج عام آدمی بھگت رہا ہے. یہ بڑے اعداد و شمار دیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ترقی کی, بڑی ریکوریاں ہوئی ہیں, بڑے ہمارے جو فارن ہیں وہ بہت آگے ہیں, دیگر چیزیں, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ عام آدمی اگر آج آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے, کوئی دوائیوں کے پیسے افورڈ کر سکتا ہے, بچوں کی فیس, بجلی کے بل, گیس کے بل اگر وہ ایزیلی دے سکتا ہے, تو پھر تو ان کی چیزیں ٹھیک ہیں, پھر تو ان کی ریکوریاں بھی ٹھیک ہیں, پھر تو ان کو جو اتنے زر مبادلہ ملا ہے وہ بھی ان کی بات صحیح ہے. لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, دعوے ہیں. اگر ان کی اتنی ریکوری ہوئی ہے تو جو ہمارا اس سال کا دیکھیں, سندھ صوبے کے جو یہ ظاہر ہے جب ہمیں بجٹ کے لیے ایلوکیشنز دی جاتی ہیں تو اس میں یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ اتنے فنڈز جو ہیں آپ کو دیے جائیں گے. موجودہ یہ جو رواں مالی سال ہے اس میں آج کے دن بھی 87 بلین جو ہیں وہ ہمیں نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری ڈیولپمنٹ کی اسکیمز, ہمارے دیگر پروگرام جو ہیں اس وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر ان کے پاس ریکوری آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہمارے ڈیو ہیں اس رواں مالی سال کے وہ ہمیں دے دیں, تو اس سے ایک وضاحت ہو جائے گی جی ٹھیک ہے. نہیں تو جی اس وقت آج کے دن میں بھی 87 کے بلین جو ہیں جو انہوں نے ہمیں دینے تھے, جو ہر ماہ کٹوتی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا ہر صوبے پہ جو ان کا اخراجات ہیں وہ لوگوں کی سیلریز کے ہوتے ہیں, پینشنز کے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں دیگر ایکسپینڈیچر ہے, پھر ڈیولپمنٹ آتی ہے, تو ہمیں اس میں بھی کافی ایشوز آ رہے ہیں. ایک بہت بڑی رقم ہے ایک صوبے کے لیے جہاں پہ اتنی کٹوتی ہو جائے. جی آپ کی کوشچن پلیز. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود بھی بات کی, ایک وزیر نے پریس کانفرنس کی, جی وہ وزیر کہتی ہے کہ 13 سال سے یہ وہ ان 13 سال میں وہ خود بھی حکومت کا حصہ رہی ہے. جی جی انہوں نے کہا جی وزراء اور اراکین جو ہیں وہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں, سندھ کے حالات جو اس نے کہا ہے اس میں جی کے مطابق سندھ میں کوئی کام نہیں ہوگا. صحیح بات. آپ کیا کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیگر جو اس میں پن پوائنٹ کیے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, ساری چیزوں کے پیمانے ہوتے ہیں نا, کہ اگر ہم نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہے یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز. آپ صرف بدین کی لے لیں صورتحال کہ اگر ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ جو ابھی حالیہ بائی الیکشنز ہوئی ہیں, کوئی 1 ماہ بھی نہیں گزرا, اس میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا کہ یہ اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا کر سکیں. پھر انہوں نے جو مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے JUI کے, ان کو انہوں نے مکمل سپورٹ کی, اور اس کے باوجود جو فرق تھا تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے بچی ہے.
انہوں نے 6,000 یا کچھ اس طرح لیے ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹ نے 40+ لیے ہیں. تو یہ پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ تو عوامی عدالت ہے نا, کہ وہاں پہ جائیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جتنا پرفارم کیا ہے, جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ظاہر ہے اس میں زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنی ترقیاتی کام ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کوشش کی گئی کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں بھی حکومت نہ بنانے دی جائے, اور خاص طور پر سندھ کو بہت فوکس کیا گیا. لیکن اللہ کی مہربانی سے عوام نے سپورٹ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ان کے ویژن کو, اور ہم نے 2008 اور 2013 سے زیادہ سیٹیں لی ہیں 2018 میں. اور پھر وہ تسلسل ہے کہ آپ نے دیکھا جو ان کی اپنی پی ٹی آئی کی ایک MNA کی سیٹ تھی جو کراچی میں, اور میں اس کے لیے ہمیشہ فیصل واڈا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں کہ ان کی سیٹ چھوڑنے کی وجہ سے پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئی, اور آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کون سے نمبر پہ آئی, اور یہی حال ان کا پورے ملک میں ہے. تو جو کام ہم نے کیے ہیں پورے صوبے میں, اس کا ہمیں جو ملتا ہے ریٹرن وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے. اور ان حالات میں بھی کہ آپ دیکھ لیں شروع دن سے کبھی گورنر راج کی بات کر دی جاتی, گورنر رول آ رہا ہے جی سندھ گورنمنٹ کو ایسے کیا کریں گے, اور جب مراد علی شاہ صاحب کے کس چیز کے کیسز ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہا ہے, وہ ڈیلیور کر رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ جو ہے ترقی کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود میں چھوٹی مثال صرف آپ کے سمجھنے کے لیے دے دوں کہ جو ابھی سی ایم صاحب کہہ کے گئے ہیں, اور انہوں نے مبارک دی سردار صاحب کو جو ہمارے عثمان بوزدار صاحب ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو بہت اچھی اسکیمیں ملی ہیں. دیکھیں ایک ویسے بھی یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں دوبارہ دہرا دوں, پنجاب میرا ہے, پنجاب ہمارا ہے, لیکن ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ اگر پنجاب کے اپنے بھی وسائل ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں, اور پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی انہیں زیادہ ایلوکیشنز دے, زیادہ فنڈز دے, تو وہاں پہ ترقی آپ کو زیادہ نظر آئے گی. اس میں تو دو ہے, تو فنڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے نا یہ ساری چیزیں. تو جو ہمارے جس طرح کے بھی وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. اور یہ آپ ہیلتھ میں موازنہ کر لیں پورے پاکستان میں, اگر ہیلتھ کی فیسلٹیز جو سندھ دے رہا ہے ہارٹ کے شعبے میں, یہ ہم یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, اور یہ سارے علاج مفت ہیں. ان کا کینسر کا علاج ہو رہا ہے وہاں پہ. بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا آپ صحافی دوستوں کو کہ آپ پلیز آ کر وزٹ کریں جو ہمارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں, لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. یہ تو صرف ایک سیکٹر بتایا میں نے آپ کو. وہاں پہ ہم نے سندھ رورل سپورٹ پروگرام کے تحت جو خواتین ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. لاکھوں کی تعداد میں ایسے آپ کو وہاں پہ گھر ملیں گے جن کو مائکرو فائننسنگ کے ذریعے انہوں نے اپنے پورے کاروبار کی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتی. لیکن پیمانہ جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں, لوگوں کی عدالتیں ہوتی ہیں جب اس میں جایا جائے. شاہ صاحب ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ سے کچھ نمائندوں کی ملاقات ہوئی, اس کا ایک دعویٰ تھا کہ 3.5 ارب روپیز کے ہم نے منصوبے فیڈرل گورنمنٹ کے اپروو کرائے اور پیسے بھی مل رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی ہے. ایسا ہی الزام اسد عمر کر رہا ہے کہ ہمیں پروجیکٹ وہاں فیڈرل پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ نہیں کرنے دے رہی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہم نے کوئی کام کسی کا نہیں روکا, لیکن ایک چیز پر تھوڑا سا اعتراض تو کر سکتے ہیں. جان کی امان پائیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سندھ میں کسی کمپنی کو نومینیٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارے فنڈز اس کو دیں گے, کیا اس طرح کی کوئی کمپنی کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, بلوچستان میں ہے, یا ملک کے کسی اور حصے میں وفاقی حکومت کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہے؟ کون سی کمپنی ہے؟ KIDCL کے لیے انہوں نے کوئی بنائی ہے, پھر اس کو SIDCL, ہاں اس طرح کا وہ نام دے رہے ہیں. وہ جی ڈائریکٹ ہم وفاق وہاں پہ کام کرے گا. دیکھیں ہمیں اس پہ اعتراض ضرور ہے,
اب تو جو کام ہو رہے ہیں، اب NDMA کے نالوں کی بڑی ہمیں اب کیا کہوں تانے ہی دیے جا رہے ہیں نا. اسد عمر جیسے معقول آدمی سے ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی ہم تو وہاں پہ نالے صاف کر کے دے رہے ہیں. NDMA 3 نالے وفاق کی حکومت کی طرف سے جو یہ صاف بھی ہو رہے ہیں یا ان کو بعد میں بنایا بھی جا رہا ہے. بقایا اس طرح کے 38 نالے مزید ہیں. کل KMC کے اتنے بڑے نالے 41 ہیں، اور جو DMCs ہیں DMCs کے 514 نالے ہیں. ان کا ذکر نہیں کرتے، وہ ہم کر رہے ہیں. وہ اب بھی آپ کے دوست وہاں پہ دیکھیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہاں پہ صفائی ہو رہی ہے، اور ہم پورا سلیج جو ہے جو نکلتا ہے اس کو جب تک ویٹ نہ ہو، پھر تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہو رہی ہے نیسپاک کے ذریعے تاکہ بہتر ٹرانسپیرنٹ صحیح کام ہو. تو یہ ہے کہ اس طرح کے ان کے رویے ہیں. پھر ان کے رویے، اب کل ایک ٹاک شو میں آپ نے دیکھا کہ ایک ظاہر ہے بڑی سینئر پولیٹیشین ہے، انہوں نے کس طرح کا رویہ رکھا ہمارے ایک الیکٹڈ MNA کے ساتھ. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ہے کیا ہے یہ کہ یہاں پہ اس موجودہ PTI حکومت میں جو اس طرح کے رویے رکھے، جو اس طرح کا برتاؤ کرے، اس کی ترقی ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ کو یاد ہوگا اگر کہیں ہمارے کسی اراکین اسمبلی نے، کسی صوبائی منسٹر نے اگر کہیں کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تو ہماری لیڈرشپ نے اس کو ان چیزوں سے ہٹا بھی دیا اور اس کو معافی مانگنا پڑی ان سے. مطلب یہ پیمانے ہیں جو پولیٹکس کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہ کووڈ کتنا سیریس ایشو ہے، ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم، اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کرائی جائے. لیکن جب کووڈ میں پرسنٹیج بڑھتی ہے، جب آپ کا پورا اسلام آباد بند ہوتا ہے، جب لاہور بند ہوتا ہے، پشاور بند ہوتا ہے، کوئٹہ بند ہوتا ہے، دیگر شہروں میں یا اور جگہوں پہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے اپنے لوگوں کے بچانے کے لیے کر رہی ہے. اس کے برعکس ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیپس لیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز آ کر ہم پر الزام لگاتی ہیں. PTI کے وہاں کے لیڈر الزام لگاتے ہیں. پھر وہ جو ایک نفیس وزراء ہیں جو پہلے PTI ان پر بہت، خود خان صاحب ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے، اب ان کو وہ نفیس وزراء لگے. مجھے بڑی اس وقت تعجب ہوا کہ جب انہوں نے کراچی میں کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری لوگوں میں آ کر معاشی قتل عام کر رہی ہے. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاشی قتل عام بھی کریں، لیکن ان لوگوں نے فزیکل قتل عام کیا ہوا ہے. کیا لوگ بوری بند لاشیں، جلاؤ، گھیراؤ، یہ بتے، یہ دیگر چیزیں بھول گئے؟ کیا بھول گئے وہ لوگ کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ 12 تاریخ کو کوئی بھول گیا کہ انہوں نے وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی تھی؟ وہ لوگ آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں. اور پھر تان کہاں پہ جاتی ہے؟ جی الگ صوبہ چاہیے. جب یہ کچھ عرصہ پہلے ان کے جو قائد تھے جن کے لیے بڑی بات کرتے کہ جی وہ ہماری منزل ہیں، سب کچھ ہیں، جانیں قربان ہیں ان پر، جب وہ ایک آپریشن ہوا اس کے بعد انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں. وہ پہلے صوبہ بنانا چاہ رہے تھے، پھر اس کو ملک سے علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ سب کے سامنے ہے. اور جی یہ جو کچھ ہم نے اس وقت کیا، جو حالات کراچی کے کیے، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب ہم اس پر ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب نے ان کو ویلکم کہا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو نفیس وزراء کہہ دیا کہ جی اب آپ ساری چیزیں چھوڑ گئے ہیں. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اس قائد سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ہم سب نے آپ کو ویلکم کیا، آپ اس کی سوچ کو بھی چھوڑیں جس کی تان آ کر، سر آ جائیں ادھر، آ جائیں پلیز، آ جائیں ادھر، صوبے پہ آ کر ٹوٹتی تھی، پھر اس سے آگے عزائم ہے. تو یہ چیزیں وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے نفیس وزراء بن کر. اور یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ پولیٹکلی کتنی سیریسنس ہے ان میں. ایک عام لوگوں کو بچانے کے لیے جب کوئی اقدام لیتے ہیں
تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی مخالفت نہیں کرتی کسی بھی شہر میں. آپ کے علم میں گولیاں بھی چلی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے مختلف شہروں میں جب یہ سختیاں کی گئیں, لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ کووڈ سے بچا جا سکے. اور اس کے برعکس جب سندھ گورنمنٹ, جب مراد علی شاہ صاحب یا دوسرے سٹیپ لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں یہ مخالفت کا سامنا ہوتا ہے, ڈبل میسیجز جاتے ہیں. یہ جو مکس میسیجز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرانے میں. جو بھی ہم وہاں پہ ٹاسک فورس یا پھر خاص طور پر اب تو NCOC کے ساتھ ہی ہم سارا وہاں پہ یہ اسٹیپس لے رہے ہیں, جو بھی کسی قسم کی پابندیاں یا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو ان چیزوں میں ہمیں بڑے ایشو آتے ہیں. سندھ کے اندر کچے میں آپریشن جاری ہے, اس میں بھی وہ ان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے سندھ کے لوگ شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کچرا ابھی آپ نے جو نالوں کی بات کی, پچھلی دفعہ بھی صفائی ہوتی رہی ہے, نجائز سب کرواتے رہے, اور یہ کچرا اس کو آپ نے کوئی سندھ گورنمنٹ نے مینیج کیا ہے یا اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ انوائرمنٹ کیا ہوگا؟ چلیں, ایک تو آپ نے بڑا اچھا یاد دلا دیا مجھے میرے محترم دوست علی زیدی کا ذکر کر کے کہ انہوں نے کچرا اٹھایا تھا. اس کی حقیقت بھی سن لیں, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں, یہ میں نہیں بول رہا. انہوں نے کچرا اٹھایا اور انہوں نے کہا جی ہم نے 1,28,000 ٹن جو ہے یا 30,000 ٹن جو ہے کچرا ان تمام نالوں سے نکالا ہے. بہت شکریہ جی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا گیا, جس کی رسیدیں ہیں ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی, وہ کل 18,000 ٹن, 1,00,000 اور کچھ ہزار ٹن پورے شہر میں پھیلایا گیا تھا اس سال. اور جس پہ رپورٹیں ہوئی, تنقید کا نشانہ تو ہم بنتے ہیں. لیکن یہ آپ چیک کریں, آپ پلیز اس پہ کوئی وہ جو آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہسٹوریاں ہوتی ہیں یہ کریں کہ بھائی یہ کیا ہوا. ہم نے بہت اچھا وہاں پہ سسٹم بنایا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, لیکن اس میں یہ رکھا گیا کہ جو DMCs, جو الیکٹڈ DMCs ہیں, وہ اپنا فیصلہ کریں. بگننگ میں شروع میں 2 DMCs نے ان کے لیے NOC دیا, وہاں پہ ان کا پرفارمنس آپ کو دیگر DMCs سے بہتر نظر آئے گی. اب جا کر آخری ٹائم پہ جب یہ سارے الیکٹڈ لوگ تھے تو وہاں پہ جا کر انہوں نے پھر سب نے ایگریمنٹ کیا, اور جو پروسیس میں ہے, اور اس سے بہت بہتری آئے گی. آپ اگر موازنہ کریں آپ کو آ جائے گا کہ سامنے کہ کتنی وہاں پہ اس وقت بہتری آ رہی ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کئی جگہوں پہ ایشوز ہیں, ان کو ہم بہتری کی طرف لا رہے ہیں. اور یہ جو نالے صفائی ہو رہی ہے یہ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے, اور اس کا پورا میکانزم بنایا گیا ہے کہ جو سلج اٹھے گا جب لینڈ فل سائٹ پہ جائے گا, مانیٹرنگ ہوگی تھرڈ پارٹی کی طرف سے, نیسپاک کی طرف سے, تب یہ بلنگ ہوگی تاکہ اس کو پراپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جائے. اور پھر آپ نے ذکر آ گیا کچے آپریشن کا, لیکن اس سے پہلے یہ بلدیاتی کیونکہ آ گئے نا ساتھ. دیکھیں سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت واحد حکومت ہے جس نے ان اداروں کی جو میعاد ہے اس کو مکمل کرنے دیا. حالانکہ کراچی میں ہمارا میئر نہیں ہے, حیدرآباد میں نہیں تھا, اس طرح دیگر, لیکن ان کا پورا ٹائم ٹینیور اور ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے. اس کے برعکس یہ جو بہت دعوے کرتے ہیں جی نچلی سطح پر تھرڈ ٹیئر, انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ آپ کے یہاں کے اسلام آباد کے میئر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جن کے ابھی 2 سال رہتے تھے پنجاب کے الیکٹڈ لوگوں کے, ان کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں تھے, ان کے خلاف بات کرتے تھے. PMLN سے تعلق تھا, کسی کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا, کسی کا کسی اور پارٹی سے تعلق تھا. تو انہوں نے ایک ابھی کورٹ نے بحال کیے ہیں, وہ کہا ہے کہ وہ اپنا کام کریں, لیکن ان کو پرفارم کرنے نہیں دیا جا رہا. میڈیا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان کو کونسلز کا اجلاس نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میں آپ کے اس فورم پہ وہ بھی سخت مذمت کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بلدیاتی لوگ تھے, حالانکہ ان کا تو وہ ٹینیور پورا کریں, جتنا ٹینیور رہتا ہے بلدیاتی اداروں کا جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا وہ ٹینیور پورا کریں. یہ الیکشنز بھی نہیں کرا رہے, ہر جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, بلوچستان میں, ایون KP میں جس کا بہت زیادہ
ढंडोरा पीटा जाता है कच्चे की ऑपरेशन पे आ जाए। देखें, कच्चे पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें बड़ा अफसोसनाक, बड़ा नुकसान हुआ, हमारे जवान शहीद हुए। वो जो APCs भेजी गई थी, देखें APCs का जिस तौर के लिए बनाई गई थी वो थी G3 की बुलेट्स, क्लैशन या जो 9mm या दीगर जो वेपन्स होते हैं उसके लिए। लेकिन जब वेपन्स इस तरह के आ जाएं जो दहशतगर्दों के पास हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके पास हैं, तो जाहिर है वो उन APCs को नुकसान पहुंचाते थे। और ये है अब जो नई बनाई जाएंगी वो उनको मद्देनज़र रख कर बनाई जा भी रही हैं, कुछ और हमारे पास इस तरह की APCs हैं भी। तो अब मुकम्मल ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है। जो लोग वहाँ पे मुलविस हैं उसमें बहुत से जो ये डाकू थे वो मारे भी गए हैं, जो मगवी थे वो बाज़याब हुए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और मैं आपके तवज्जो से यकीन दिलाता हूँ कि मुकम्मल तौर पर कामयाब ऑपरेशन होगा और इस तरह के जो वाक़यात हैं अल्लाह के हुक्म से दोबारा नहीं होंगे। सवाल है वो ये है कि MKM की तरफ से यार आप कर रहे हैं सवाल। जी सर, आप बताएं। आप कर लें, एजाज भाई से दो बात है, आप कर लें। जो वाकया पेश आया जी जी, उसको बुनियाद बनाकर उसी दिन रात को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सब्जादार में मच्छरों के अंदर वसीम अख्तर साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि इसी वजह से हम कहते थे कि जनूबी सिंध को सूबा बनना चाहिए। और उन्होंने एक मुकम्मल कैंपेन चलाई जनूबी सिंध सूबा के हवाले से, और बुनियाद बनाया गया कि वो गोठों के लोगों से जानबूझकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की, हमला कराया गया, इमलाक जलाई गई, इमलाक आम लोगों की जलाई गई, बैरियर टाउन की इमलाक नहीं थी। और जनूबी सिंध सूबा बहुत जरूरी हो गया है और हम इस बजट में गवर्नमेंट को कहेंगे कि जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए। अच्छा, मेरा सवाल है जी प्लीज। बैरियर टाउन में जब पुराने गांव में सारे वो लोगों को निकाला गया लैंड ग्रैबिंग के नाम पे या जो भी निकाला गया, तो सिर्फ सिंध हुकूमत पे ही क्यों बैरियर टाउन की या बड़े जो बिग शॉट्स हैं उनकी सहूलतकारी का इल्जाम लगाया जाता है, या क्या? सर इसमें मेरा भी एक ज़िम्मी सवाल है। भुट्टो साहब ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान। जी जी, बुनियादी तौर पर जिन लोगों की ज़मीन जो है छीनी गई, उसके बाद खराबी जख्मी हुई, सारी सूरत हुई, आप वो या पीपल्स पार्टी के कोई भी सूबाई वजीर उनके गांव नहीं गए, लेकिन जब बैरियर टाउन के ऊपर अटैक हुआ तो आप सारे लोग उधर गए। आप तो एक ऐसी सरमाएदार फोर्सेस के साथ खड़े हैं जिन्होंने लोगों की ज़मीनें छीनी, तो इसको क्या वो जो बुनियादी फलसफा जी जी, मैं बिलावल साहब ने नोटिस लेके तहकीकात का कहा था, तो उस तहकीकाती रिपोर्ट का क्या बना? ये कितनी ज़िम्नी है साथ? कर दे जी जी प्लीज प्लीज। हाँ, MKM जो है वो दोबारा मादी को जो है वो दोहरा देगी अगर हमें इस तरह से मजबूर किया गया। चलें आप। दूसरा ये है कि जिस दिन ये एहतजाज था, जिस तरह सिंध की पुलिस ने मुख्तलिफ ज़िलों में उनको रोकने की कोशिश की, इस तरह आप बैरियर टाउन में अंदर जाने के लिए पुलिस को और रेंजर्स को क्यों नहीं तैनात किया? और आप कहते हैं पुरअमन एहतजाज करने का हक है, पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात करती रही है। जो एहतजाज के बाद जो सियासी क़यादत सनान कुरैशी को और दूसरों को गिरफ्तार किया गया है और सनान कुरैशी को 2 दिन ज़ाहिर ही नहीं किया गया, ये क्या एक जमहूरी हुकूमत में अच्छी रवायत है? ये पीपल्स पार्टी को एक तरफ बैरियर टाउन का एहतजाज था, दूसरी जाने पूरे सिंध में पानी के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था, और दूसरी जाने वहाँ पर बैरियर टाउन का एहतजाज हो गया, तो इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? जी और भी कोई ज़िम्मी बता दें कि क्या बैरियर टाउन ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है और कितनी अराजी है जिसमें उनका कब्जा सरकारी अदालत में? चलें। अच्छा, चलें अब दो चीज़ें हैं। देखें, हमेशा बहरिया की सपोर्ट करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा। यहाँ भी कुछ दोस्तों की यही बात थी कि ये है, और अब 2-3 दिन से जो उन पर हमला हुआ है या जिस तरह हुआ है वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमारे दोस्त लगा रहे हैं। पहले तो आप फैसला कर लें और हमें एक साइड पे बताएं कि हम किस साइड पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। अगर किसी ने कारोबार किया है, कारोबार करने का सबको हक है।
कोई पुरअमन एहतजाज की जिस तरह एमपी ने बात की, उसका भी सबको हक है, लेकिन बदमाशी का हक किसी को नहीं है, ज़्यादती का किसी के साथ करने का हक नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इस वाक़े के बाद तो वहाँ गए लेकिन गाँवों में नहीं गए। मेरे ख़्याल में इनसे मिस हो गया होगा कि जिस दिन वो वाक़या हुआ था, चेयरमैन बिलावल साहब ने नोटिस लिया, हमें भेजा, हम हॉस्पिटल भी गए, उन गाँवों में भी गए जहाँ पे ये सारा इशू था। देखें इशू क्या है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ एक हिस्सा दिया है ज़मीन का, फिर एक नाज़िर मुकर्रर हुआ है, वो सारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, कोर्ट में केसेस भी हैं, तो जिस किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। और जो बात की गई कि जी हमारे जो लोग थे उनको रोका गया, तो अगर रोका जाता सिंध हुकूमत की तरफ से तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुँचे? क्या वो वहाँ के लोग जो हैं वो तो लोकल लोग तो उसमें बहुत कम थे, बाकी सब लोगों को रोकते, सिंध गवर्नमेंट रोकती तो वो कैसे वहाँ पे पहुँचते? फिर ये जो कैसे हो गया जिस तरह कहा जा रहा है, तो ज़ाहिर है हम जो इंतज़ामिया ने बात की थी इन सारे कायदीन से जो लेके आए लोगों को, उन्होंने यकीन दिलाया था कि पुरअमन एहतजाज होगा, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर डिसबर्स हो जाएंगे, न जो हाईवे है उसको ब्लॉक करेंगे, न किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही स्टेट के ख़िलाफ़ कोई नारा लगेगा। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले रोड ब्लॉक हुआ, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे, कुछ एक सब ने नहीं, ज़ाहिर है कुछ एक था, एक उनके कुछ लोग, और फिर ये नुकसानात हुए लोगों को, जिनको फिर पुलिस की तरफ से रोका गया, जो भी इंतज़ामिया थी और जो अफसर थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। जिस बात का आपने जिक्र किया, आप नवीद साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया कि यहाँ पे आके बड़ा वावेला मचाया गया, शोर किया गया, सब्ज़ाज़ार के मच्छरों में भी आकर एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने शायद वो पूरे फुटेज देखे नहीं जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मे बी नेशनल मीडिया पे भी आए हों, कि वहाँ पे इल्ताफ़ की तस्वीर भी थी और ये मिलकर नारे लगाए जा रहे थे, जो बहुत अलार्मिंग है। और फिर आकर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और फिर वही सूबे का राग अलापते हैं जो इनके उस कायद का एक था कि जी ये सूबा बनेगा, फिर उसको अलहदा से मुल्क बनाएंगे। यही तो हम इनको कहते हैं कि आपने कायद तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी छोड़े। और ये जो लिसानियत फैलाते हैं, ये जो इस तरह की, इसी वजह से तो ये मुंतशिर हो गए हैं। आपने देखा है ये कितने नंबर पे आए हैं इस दफ़ा इलेक्शंस में, लोगों ने इनको धुतकार दिया है। कराची के लिए ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैंने आपसे कहा है आप आकर वहाँ पे देखें इन इदारों को जिनकी वजह से ये हम पर तनकीद करते हैं। KMC हो गए, DMCs हो गई, KDA है, दीगर इदारे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल, इनका इन्होंने हशर क्या किया था, वाटर बोर्ड का हशर क्या किया था, ये इनके तबाह किए हुए इदारे हैं। और अब ये आकर इल्ज़ामात लगाते हैं सिंध गवर्नमेंट पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पे बेहतरी ला रहे हैं। आपने देखा बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ परफॉर्म किया है, तो कराची शहर में से भी हमने PTI के ख़िलाफ़ सीट ली ना, जिसमें ये दावा करते थे। इनके ये कौन से नंबर पे आए हैं वहाँ पे? तो ये इनके इल्ज़ामात हैं। जो आपने बात की गिरफ्तारियों की, दीगर चीज़ों की, देखें जब किसी की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो वहाँ पे जो लोग होंगे, मैं ये भी आपके तवस्सुत से सबको ये मैसेज भी देता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादती में मुलविस है, जिसके पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है, और हम कभी भी किसी के साथ वो नहीं, ज़्यादती नहीं करते। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टो है ये हम ही उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उस पर अमल करती है, कभी रोज़गार नहीं छीनते और हमेशा लोगों को कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें। आज भी ये तो जो कंस्ट्रक्शन का और नया पाकिस्तान और दीगर चीज़ें बात कर रही हैं, आप मेरे एक दो दोस्त सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सहाफ़ी दोस्त, वहाँ पे जो बीबी शहीद के नाम से जो लोगों को मुफ्त में घर बना के दिए हैं, वो कहीं पे हैं किसी और सूबे में?
जो घर लोगों को बना के, गरीब लोगों को, बेवाओं को वहाँ पे जो घर बना के दिए गए, वो तो कहीं किसी और सूबे ने तो ये काम नहीं किया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। तो ये हमारा मंशूर है, और ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ये सब बेबुनियाद हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस उस पर काम कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी हुकूमत सूबा सिंध में है, तो उसकी तरक्की और जो उसके साथ किसी किस्म के जो दिया जाता है, जो हमारी कटौतियाँ होती हैं, जो हमें कहा जाता है कि सिंध कार्ड की बात ये करते हैं, हम सिंध कार्ड की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि आप सिंध की काट ना करें, कटौतियाँ ना करें, जो हमारा हक है वो हमें दें। मैं उसी बात पे आ रहा था कि कहा जाता है कि जी कराची जो है वो 70% कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान की मईशत में। ये क्या, उसके लिए क्या रखते हैं? ऐलानात सिर्फ करके जाते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी एक ऐलान पर अमल नहीं होता। 1100 का पैकेज का बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है। KCR की बात की जा रही है जो CPEC का है, K4 पहले से आ रहा है। ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिनों में था। उस वक्त भी जब मियाँ साहब भी जाते थे, कराची आते थे, तो उनको कहा जाता था कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसने काम नहीं किया, बसेस नहीं लाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जब खान साहब भी पहली दफ़ा वहाँ पे आए तो उनको भी यही कहानी सुनाई गई। बाद में फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो आज 2021 है, आज की डेट में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उसको भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार की शोबदाबाजियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। कल भी आपको सब यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई सब तरफ से कि ये जो भी इन्होंने झूठे दावे किए हैं, अगर झूठे दावे सच्चे हैं, इन्होंने रिकवरियाँ की हैं, तो हमारे पैसे दें सिंध गवर्नमेंट के जो इन्होंने इस वक्त देने हैं, कोई 87 बिलियन के करीब। एजाज भाई का कितना सिंध को पानी कम मिल रहा है? जो 3 बराज हैं, कोटरी बराज, शक्कर बराज, मंजू बराज, इनसे जो नहरें निकलती हैं उनका पानी कहाँ जाता है? क्या आम हारी को पानी मिल रहा है वहाँ पे? देखें, ये भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जो नहर से निकलता है वो कहाँ जा रहा है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर रहे हैं। देखें, आज अगर गुड्डू बैराज जो है उसका काश्तकार जो है वो खुश है और सक्खर बैराज का भी खुश है और सिर्फ कोटड़ी बैराज वाला वो सरापा एहतजाज है, तो फिर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है ना। आज गुड्डू वाला भी उतना ही सरापा एहतजाज है, सक्खर बैराज वाला भी, कोटड़ी वाला भी। और जो एक नहर होती है उस पर हज़ारों लोग जो हैं उससे पानी लेते हैं। वो जो ये बता दिया जाता है कि जी ये तो बाअसर लोगों के लिए जो है पानी जा रहा है और आम हारियों को नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। मैं यही तो कहता हूँ कि हमारे वफाकी वज़रा जो यहाँ पे आते हैं, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके एलाइज़ हैं, वो अपनी वजारतें बचाने के लिए हक़ाइक़ सामने नहीं लाते। वो ये नहीं कहते कि चलें जी शॉर्टेज है पानी की तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए शॉर्टेज की, वो ये बात नहीं करते। बोले नहीं यहाँ से सही है, आगे जाके सारा कुछ है। तो ये इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ नहीं देखें ये सिर्फ इल्ज़ामात ही है ना। इसमें अगर सदाकत हो तो इसका रिटर्न कहाँ से मिलता है? अवाम से मिलता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी आप जो बात कर रहे हैं कि जब बारिशें ज़ायद हैं उस क्वांटम से ज़्यादा होती हैं जो 40, 50, 60 साल में नहीं हुई, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का हो, किसी भी मुल्क का हो, मुतासिर होता है, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों, लेकिन उसको हम बेहतर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा। ये असद उमर साहब से कैश किसने मांगा है? हम उन्हें कहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है वो दे दिया जाए। और फिर मैं आपके सामने ये भी बात कहूँ कि जो ये आके बहुत
اعداد و شمار فگرز دیتے ہیں وہ ایلوکیشنز اب دیکھ لیجئے گا نا, بجٹ تو آنے والا ہے. یہ جو آگے ٹی وی پروگرام میں ٹاک شوز میں پھر آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنا زیادہ دیا ہے, اللہ کرے دیں. اگر یہ ایلوکیشن زیادہ ہوں گی تو ہم اپنے قابل احترام اسد عمر صاحب سے معذرت کر لیں گے, ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن مجھے نہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی بات ہو. تھینک یو. تھینک یو.